الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ اور اے پیغمبر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی قربت کا بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے کتنے قریب ہیں، اور جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو جیسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں یا دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں۔ اور یہ پکار ایسی ہے کہ اگر زبانی پکارے آدمی یعنی آواز پکارے تو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اگر زبانی پکارے مگر آواز کے بغیر پکارے تو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اگر نہ زبان سے پکارے نہ آواز کے ساتھ نہ بغیر آواز کے بلکہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اگر دل ہی دل میں کچھ مانگ رہا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے قریب ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہم نے کیا ہوا ہے یا ہم اپنے آپ کو کتنا قریب سمجھتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے ہمارے اعمال سے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری دعائیں کیسی ہیں۔ مثال کے طور پر جب نماز ختم ہوتی ہے لوگ دعا کرتے ہیں، جو امام کے پیچھے دعا ہوتی ہے تو لوگ ایسا لگ رہا ہوتا ہے بہت سے لوگ اٹھنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کے قریب ہیں لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسجد میں حاضر ہیں، جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ تو اور بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس سے فرما دیا تو تمام لوگوں کو مخاطب ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب فقراء ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو غنی ہیں، یعنی وہ کسی کی ضرورت نہیں انہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کو دینے والے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب پہلے فرما دیا کہ میں تمہاری قریب ہوں اور تمہاری جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں سنتا ہوں، اور پھر یہ فرما دیا کہ تم سب حاجت مند ہو، سب فقراء ہو، سب محتاج ہو، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ جب ہم محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اور ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں ہے؟ چاہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہو وہ بھی محتاج ہے، اس طرح کہ وہ اگر اس کے نیچے جو ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ اس کا کام نہ کرے تو وہ کیسے اپنی دولت کو برقرار رکھ سکے گا؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اگر وہ اسے کہیں مزید بزنس کرنا ہو تو بھی وہ حکومتوں کے سامنے جو اس کو فارمیلٹیز پوری کرنی ہے وہ کرنی پڑیں گی، جہاں سائن کرنے ہیں وہاں سائن کرنے پڑیں گے، جہاں درخواست لکھنی ہے وہاں درخواست لکھنی پڑے گی۔ تو ہم سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو اسباب کے زمرے میں رکھا ہے، لیکن وہ اسباب بھی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
یعنی دوائی ہمیں اس وقت فائدہ دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں اس وقت صحیح علاج بتاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی ڈاکٹر بغیر کسی دوائی کے صحت دے دیتے ہیں. تو وہ صحت دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ابن حبان میں یہ حدیث درج ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یعنی اے اللہ کوئی بھی چیز آسان نہیں سوائے اس کے جس کو آپ آسان کر دیں. ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پورا دن گزار دیتے ہیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ جتنے کام ہم نے پورے دن میں کیے وہ ان میں سے کتنے ایسے تھے جن کو ہم بالکل آسان سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں کہ اگر اللہ اس کو مشکل کرنا چاہیں تو یہ کتنا مشکل ہو جائے گا. جیسے ہم سانس لیتے ہیں، اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں سانس لینا، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے کیونکہ یہ خود بخود جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آکسیجن بھی دے رہے ہیں، ہمارے پھیپھڑے بھی ٹھیک ہیں، سانس اندر جا بھی رہا ہے، سانس باہر آ بھی رہا ہے. لیکن اگر کبھی کچھ گلے میں اٹک جائے، یا کووڈ کی مثال لے لیں، سن 2020 میں کووڈ آیا تھا تو دنیا بھر میں لوگ بیمار ہو گئے، اسپتالوں میں داخل ہو گئے، سانس نہیں آ رہا تھا، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. لیکن ایک آسان چیز جس کو ہم سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل کر دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یا اللہ کچھ بھی آسان نہیں سوائے اس کے جس کو آپ آسان کر دیں. جس انسان کو جو سالوں اپنے نارمل زندگی گزارتا رہا، ایک صبح ایسی آئی کہ اسے چکر آنے لگے اور اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو اس کے اوپر اچانک ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اب وہ اٹھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھے ایسے چکر آئیں گے، یا میں لیٹوں گا تو مجھے ایسے چکر آئیں گے کہ برداشت سے باہر ہوگا. لہٰذا وہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے. کتنا آسان کام تھا صبح کو اٹھ جانا یا کسی بھی وقت بستر سے اٹھ جانا، کتنا آسان کام تھا اپنے بستر پہ لیٹ جانا. لیکن اس آسان کام کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کر دیا تو یہ انتہائی مشکل ہو گیا. ہم اپنی آنکھیں اتنی آسانی سے بند کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. سوچیں اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے، یا جیسے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے تیزاب پھینک دیا چہرے کے اوپر، اب آنکھیں بند نہیں ہو سکتی، اب سونا چاہ رہا ہے لیکن آنکھیں بند نہیں ہو سکتی. ہم یہ سارے کام کتنے آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کون سی ذات ہے جس نے ہمارے لیے ساری آسانیاں پیدا کی ہیں. تو اسی طرح اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں اکثر تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں. تو جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے نہیں معلوم، ان سب کو چھڑانا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. کسی بھی بری عادت کو چھڑانا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. لہٰذا ہم کوئی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوٹ رہی، تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، آپ کے لیے ہر مشکل کام آسان ہے، آپ اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور میرے سے یہ برائی چھڑا دیجیے. کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو حسد ہے، کسی کے دل میں کینہ ہے، کسی کے دل میں مال کی دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. تو ان سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کیا جائے. ہمارے جو پہلے شیخ تھے حضرت مولانا ابرار الحق قلیانی رحمہ اللہ، وہ بہت زیادہ دعا پہ زور دیتے تھے اور بہت دفعہ اس بارے میں بیان فرماتے تھے کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود دعا کو پسند کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم میرے ہی محتاج ہو، تو پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق بہت ہی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں موقع ملے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں. لہٰذا وہ اپنا معمول فرماتے تھے کہ میں اگر کہیں راستے میں جا رہا ہوتا ہوں اور مجھے کوئی نظر آتا ہے کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کسی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، فوراً اس کے لیے دعا کرتا ہوں. میں کبھی دیکھتا ہوں کہ کوئی پول کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ بجلی کا کام کر رہا ہے تو فوراً اس کے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. انہوں نے اپنا معمول اس طرح بنایا تھا کہ
اپنے علاوہ جو بھی نظر آ جاتا تھا کسی مشکل میں یا اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی، اس کے لیے فوراً دعا فرماتے تھے۔ اس معمول کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق تھا ان کا کہ اگر ہم بھی کوشش کریں تو اپنی معمولات میں دعاؤں کو ہر جگہ شامل کر لیں کہ یا اللہ میں گھر پہنچوں سب خیریت سے ہوں، یا اللہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں گاڑی پارک کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے، یا اللہ میرے لیے پارکنگ کا آپ اچھی سہولت والی پارکنگ کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ صرف میرے سامنے محتاج ہے، کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو یہ توحید کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اپنا معبود سمجھیں، تو ہماری معمولات میں یہ چیزیں خود بخود شامل ہونی شروع ہو جائیں گی کہ چھوٹی بڑی ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے معمولات میں ان دعاؤں کو شامل کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، یا تو خود قرآن شریف میں ان دعاؤں کو نازل فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے معمولات سے ہمارے تک پہنچا دیا، اور اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ہی ہمارے لیے آسانی کر دی کہ کتابیں لکھ دیں جن میں وہ تمام تقریباً بڑی بڑی جو خاص دعائیں تھیں وہ سب جمع کر دیں۔ ان میں سے بہت ہی بہترین کتاب ہے مناجات مقبول، اس کا معمول بنائیں اپنی زندگی میں کہ روزانہ صبح 6-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے کہ انہوں نے اس کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہفتے کے 7 دنوں میں تقریباً ہر دعا آ جائے۔ تو پیر کے دن پیر والی دعائیں مانگ لیں، ان دعاؤں کا تعلق پیر سے تو نہیں ہے لیکن تقسیم اس طرح کیا گیا۔ تو وہ جو کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا ہم تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، ان کلمات میں جو برکت ہوگی وہ ہماری زبان سے ادا ہونے والے کلمات میں برکت نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو کتاب ہے مناجات مقبول یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ ہر کوئی دیکھے گا کہ اس کو اس وظیفے کا کتنا فائدہ ہوا اس کی اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔